کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے۔ کون انسان ہے جو کھانے اور پینے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اگر وہ چاہتا کہ میں کھاؤں نہیں، میں پیوں نہیں، پھر بھی زندہ رہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام سنت یہ کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو اپنی بقا اور حیات کے لیے کھانا پینا پڑتا ہے۔ پہننے اوڑھنا اس انسان کی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنی سطر پوشی کے لیے اس کو پہننا پڑتا ہے، رہنے کے لیے اس کو مکان بنانا پڑتا ہے، جھونپڑا کھڑا کرنا پڑتا ہے تاکہ موسم کے اثرات سے اس پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے جھونپڑا مکان اور سطر پوشی کے لیے اس کو اپنا گھر بنانا پڑتا ہے۔ انسان کی جنسی ضرورت ہے تو اس کو رفیق حیات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی ذریت اور نسل دنیا کے اندر جاری اور ساری ہو۔ تو دیکھیے یہ چار چیزیں جس کو دنیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا تعلق اس کے ساتھ ضرورت کا رکھا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے۔ اس لیے کہ اللہ اگر محبت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ رکھتے تو محبت تو انسان کے اپنے منشا اور مرضی پر ہوتی ہے۔ اگر انسان کو اس سے محبت نہیں ہوگی تو کھائے گا نہیں، محبت نہیں ہے تو پیے گا نہیں، محبت نہیں ہے تو پہنے گا نہیں، محبت نہیں تو مکان نہیں بنائے گا، محبت نہیں تو رفیق حیات کا انتخاب نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس کی فطری ضرورتیں ہیں، کھانا انسان کی فطرت ہے، پینا انسان کی فطرت ہے، پہننا اوڑھنا انسان کی فطرت ہے، رہنے کے لیے مکان بنانا انسان کی فطرت ہے، رفیق حیات کا انتخاب کرنا انسان کی فطرت ہے۔ تو فطرت سے انسان جنگ نہیں کر سکتا کہ فطرت کو توڑ کر وہ انسان زندہ رہ سکے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ضرورت کا تعلق اس کے ساتھ قائم رکھا تاکہ چاہے نہ چاہے یہ دنیا اس کو عطا ہوتی رہے، اور دنیا اس کو جب عطا ہوتی رہے گی اس کو اب فرصت ملے گی کہ یہ دنیا کے بنانے والے کا بندہ بن کے رہے گا۔ دنیا میں اس کو دنیا بنانے کی ضرورت نہیں، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے نوشتے میں لکھ دیا ہے، اس کی ضرورت کا تعلق قائم کر دیا ہے۔ یہ چاہے نہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا عطا کرتے ہیں۔ بس اس کو دنیا کے اندر بس ایک ہی کام ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے مالک اور خالق کو یاد کرتا رہے۔ جب کھانے بیٹھے تو اس مالک کو یاد کر لے، جب پینے بیٹھے اس مالک کو یاد کر لے، جب پہننے اوڑھنے لگے تو اس مالک کو یاد کر لے، جب مکان بنائے اس کی راحت حاصل کرے اس کے مالک کو یاد کر لے، رفیق حیات سے راحت پائے تو اس مالک کو یاد کر لے۔ بسم اللہ سے کسی کام کو شروع کر کے گویا کہ اس مالک کو اسے یاد کر لیا اور الحمدللہ کہہ کے شکر کر لیا، اے مالک تیری عنایت ہے، تو نے مجھے اچھا کھلا دیا، تو نے مجھے اچھا پلا دیا، تو نے مجھے اچھا جھونپڑا مکان دے دیا، تو نے مجھے اتنی اچھی بیوی عطا کر دی ہے، اے اللہ میں تیرا دل سے شکر کرتا ہوں۔